معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا اپنے قصد سے پہلے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت پناہ میں جھک جھک کر ہدیہ سلام پیش کریں. بلند آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ السلام وعلیہ وسلم صلی علیہ وسلم علیہ رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج جمادی الآخرہ کی تقریباً 29 تاریخ ہے. آخری چھوڑ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ اور بھی بے شمار کرامتیں اور خلافت کے بعد جو آپ نے تقریباً 2 سال 3 ماہ خلافت کا کام انجام دیا، بے شمار باتیں ہیں، حالانکہ وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک فتنہ ہے جو ہم اور آپ کے درمیان تو یہاں نہیں ہے، مگر کہیں نہ کہیں ہے، جو وہ یہ فتنہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت اولیٰ نہیں مانتے. اس پر بھی اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت کر دیا خود. قرآن پاک میں مقدس قرآن میں اعلان فرما دیا خود خدا نے کہ 2 میں سے وہ ایک ابو بکر صدیق جو غار میں تھے، تو خود خدا نے اعلان کر دیا کہ غار میں تھے کون؟ باقی سارے لوگ جانتے ہیں کہ غار میں سوائے ابو بکر صدیق کے ہمارے نبی کے ساتھ تیسرا اگر تھا تو اللہ تھا، باقی اور کوئی انسانیت نہ تھی. سب جانتے ہیں، مگر پھر بھی اختلاف. اتنا شیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان کیا ہے؟ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ لوگوں انسانوں، میں نے تو خدا سے قول و قرار لیا ہے. جب میں دھتکارا گیا تھا، ہکارا گیا تھا، بارگاہ الہی سے نکالا گیا تھا، تو میں نے قول کہا تھا اللہ سے کہ پروردگار مجھے طاقت دے، قوت دے، تاکہ آنے والی تیری ہر ایک بندے کو، قیامت تک آنے والے بندوں کو، میں تیرے نیک بندوں کو بہکا سکوں. میں نے تو قول لیا تھا نا کہ وہ تو پورا کروں گا. شیطان پورا کر رہا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس میں کسی کو خط و خال نہیں. اور خلافت کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی، نہیں کہ گزر گئے تھے، نہیں، جیتے جی حالت زندہ و جاوید میں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو نماز کے لیے اجازت دو. آپ جب بیمار ہوئے، بیماری کے حالات بستر پر لیٹے اور مرض الموت، یعنی کہ موت کا مرض تھا، اس مرض الموت میں جب آپ نے بستر پکڑا تو بستر پکڑنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ میری ہمت اور میری جو جلال تھا میرے اندر، یا پھر میری طاقت جواب دے رہی ہے، بول رہی ہے کہ میں شاید نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہوں. لہذا اے عائشہ جا کر کے اپنے ابو سے یعنی اپنے بابا جان سے حضرت سیدنا
سیدنا صدیق اکبر سے جا کر کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جانتے ہیں کہ بڑی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابو جان حضرت صدیق اکبر بڑے رقیق القلب آدمی ہیں، بڑے نرم مزاج آدمی ہیں، بڑا نرم مزاج ہے، کوئی کچھ کہہ دے گا برداشت نہیں کر پائیں گے، کسی نے کچھ کہہ دیا برداشت نہیں کر پائیں گے، بڑا رقیق القلب انسان ہے میرے والد بزرگ پر، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے یا رسول اللہ۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی جگہ حضرت عمر کو انتخاب کر لیا جائے، وہ بڑا سخت مزاج آتے ہیں، صحیح صحت و تندرستی توانائی ہے، ان کو آگے بڑھا دیا جائے۔ جیسے ہی حضرت عائشہ آگے بڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا لا، 3 دفعہ فرمایا اے عائشہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عمر نماز نہیں پڑھائیں گے، حالانکہ پڑھانا جانتے تھے۔ حضرت عمر خادم رسول ہیں، وفادار رسول ہیں، اور دوسرے نمبر پر نام آتا ہے خلافت میں، سب کچھ جانتے تھے، سب جانتے تھے، نماز کے طور طریقے پڑھانے کا سب طور طریقہ جانتے تھے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق کو دنیا چاہتی ہے، ابو بکر صدیق سے زمانہ محبت کرتا ہے، ابو بکر صدیق سے ہر ایک آدمی بخوبی جان اور پہچان رکھتا ہے کہ ابو بکر صدیق کتنا اچھا اعلیٰ کردار اعلیٰ قسم کا آدمی ہے، ہر بچہ پہچانتا جانتا ہے کہ ابو بکر صدیق ہی نماز پڑھائے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ ابا جان میرے نبی مختار نے فرمایا کہ اب جب تک بیماری کی حالت ایسی ہے تب تک آپ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں، نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور معاملہ دیکھیے، وہ صدیق جو مصلی رسول پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے صحابیوں اور جتنے بھی سامعین ہیں سب سن لو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، تمہارا دین تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمام نعمتیں میں نے تمہارے اوپر پوری کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہوا تمہارے لیے دین اسلام کو چن کر کے، تمہارے لیے دین اسلام چن لیا، چن کر کے اس بات پر میں راضی برضا ہوں، میں نے پوری کر دی جو کچھ پورا کرنا تھا۔ تمام صحابہ کرام نے دیکھ کر کے خوشی کا احساس کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمتیں پوری کر دی، جو نعمتیں نازل کرنا تھی کر دیا، اور دین کو مکمل کر دیا، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام کو ہمارے لیے انتخاب فرما کر کے پسند فرمایا ہمارے لیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سارے صحابہ کرام کو اس بات پر مغن ہے کہ خوشی ہوئی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دین کو ہمارے لیے مکمل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی، دین اسلام کو ہمارے لیے بہترین دین چن کر کے ہمارے لیے پسند فرمایا اللہ کے نبی نے۔ تو خوشی ہوئے، سب خوشی کا احساس کر رہے تھے، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، کچھ اور معاملہ ہے کہ نبی پاک نے یہ بات کیوں کہہ دیا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نعمتیں پوری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے نبی، اے اللہ کے نبی، برگزیدہ نبی، اے میرے آقا و مولا، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی، کیا اس کا مطلب تو یہی نظر آتا ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا، نعمتیں پوری ہو گئی، دین اسلام کو ہمارے لیے آپ چھوڑ کر پسند کرتے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل ہونے کے بعد اب کوئی دوسرا احکام یہاں پر نہیں لا
جب احکام کو صادر کرنے والا، جب قانون کو صادر کرنے والا بھی دنیا میں نہیں رہے گا تو احکام خداوندی اب کیسے نزول ہوگا؟ خدا کا احکام اب کیسے آئے گا؟ اے اللہ کے نبی، مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس اب نہیں رہیں گے۔ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں چھوڑ کر کے جانے والے ہیں، ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ چل جائیں گے، آپ چلے جائیں گے تو پھر آپ کا صدیق اکبر کیسے دنیا میں رہ پائے گا؟ کیا دنیا کو یہ رہ پائے گا، دنیا کو قبول کر پائے گا؟ کیا صحابہ کرام کی جھرمٹ آپ کو دیکھے بنا اپنی زندگی کو صحیح انداز سے گزار پائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے، موت بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کب آنی ہے کہ کس وقت آنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ مجھے علم ہو چکا ہے کہ میں اب دنیا میں نہیں رہوں گا۔ اے صدیق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ اے محبوب، آپ دنیا میں اپنے 11 کو چن لیں یا مجھے چن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اے صدیق، میں نے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اختیار دیا، اس اختیار پر میں نے دنیا والوں، دنیا کی دوستی پسند نہیں کی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی پسند کر لیا ہے۔ یا اللہ، اے پروردگار، میں نے تیری دوستی پسند کی اور ہر وقت جس وقت پر موت آنی ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پروردگار میری موت بھی اسی تقدیر کے حساب سے بھیج دے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں صدیق، میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کر دی، اور دین اسلام کو تمہارے لیے چن کر کے پسند کر کے میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ، صدیق اکبر ساروں قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام تو خوش تھے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، مگر صدیق اکبر جان رہے تھے، صدیق اکبر پہچان رہے تھے کہ نبی کی اس فرمان کے عین مطابق ہم سمجھ گئے کہ نبی اب دنیا میں نہیں رہنے والے، اب نبی دنیا سے جانے والے۔ اللہ، مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں، مصلی امامت پر کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہیں اور لرزہ برن کانپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے مصلی پر میں کھڑا ہوں، اللہ کے نبی بیماری کی حالت میں مبتلا ہے۔ اللہ، یہ واقعہ نمودار ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے شاید غالباً 1-2 وقت کی نمازیں پڑھا چکے تھے، اس کے بعد نماز فجر کا ٹائم آتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم فانی سے جانے والے ہوتے ہیں، اور اسی دن کے صبح کی نماز کا وقت ہے، صبح کی نماز یعنی کہ نماز فجر کا وقت ہے۔ صدیق اکبر نماز کے لیے کھڑے ہیں اور ادھر نماز پڑھا چکے ہیں، تقریباً 1 رکعت نماز ہو چکی ہے، ادھر یا مورخین کرام بتاتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہی ہوتے ہیں، ادھر حجرہ مبارکہ سے پردہ ہٹتا ہے، گیٹ دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ صحابہ کرام نے سنا، اللہ، جیسے ہی سنا، اس لیے امام صادق کہتے ہیں، امام شیخ محمد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور عشق محبت کا واریانہ انداز پیش کرتے ہیں کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجابوں میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقابوں میں ہے، کہ مہر کب سے نقابوں میں ہے۔ حضرت گویا تصویر کو، نقشہ کو کھینچ کر بیان کرتے ہیں کہ اٹھا دو پردہ۔ عاشقانوں کا تو حال یہ تھا، عاشقوں کا تو حال یہ تھا، اے اللہ کے نبی، آپ کا روئے انور ہم جب تک نہیں دیکھتے ہیں ہماری نماز کی تکمیل نہیں ہو پاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، جب تک آپ کا روئے انور کی دیدار نہ کر لیتے ہیں تب تک ہمارے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نماز کی حالت میں ہے، حالت نماز میں ہے، نماز شروع کر چکے ہیں اور دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے، پردہ ہٹتا ہے، پردہ ہٹنے کے بعد نماز شروع ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام نے نماز کو چھوڑ کر، نماز کو ترک کر کے، گویا نماز ترک نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے رخ کو موڑ کر نبی پاک کے حجرے کی طرف کر لیتے ہیں، نبی پاک کے حجرے کی طرف چہرہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے چہرہ کیے کرنے کے بجائے اپنے چہروں کو گھما کر حجرے کی طرف چہرہ کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی یہ دیکھو۔ اللہ، کسی صحابی نے پیچھے سے تالی بجا دی، نماز ہو رہی ہے اور نماز کی حالت میں تالی بجا دیا، گویا اشارہ دیا کہ ابو بکر صدیق، اے امام صاحب، اب ہمارے نبی، وہ مختار نبی کا دروازہ، حجرہ مبارکہ کا دروازہ کھل گیا ہے، پردہ ہٹ
چکا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے، نماز کی طرف ہمارا دھیان تو تھا مگر نبی مختار کی طرف دھیان ہمارا اور گیا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ نبی پاک کا چہرے کی مسکراہٹ دیکھی، نبی پاک کا چہرہ انور دیکھ لیا ہے، گویا تالی بجا کر کے اشارہ دے رہے ہیں، اے ابو بکر صدیق اب آپ پیچھے چلے آئیں اور اپنے مسلح کو چھوڑ دیں اور نیچے صف میں آ جائیں۔ گویا نبی پاک تشریف لا رہے ہیں اور وہ امامت فرمائیں گے۔ اللہ ایک رکعت نماز ہو چکی تھی یا نماز شروع ہوئی تھی، شروع ہونے کے بعد جب ہم تکبیر تحریمہ بولتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ بولتے ہیں نا، تو یہ تکبیر تحریمہ کیا کہتا ہے؟ آپ جانتے ہیں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد شریعت کا حکم ہے کہ آپ کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے، کسی کی آواز کا جواب نہیں دے سکتے، کوئی پکارے تو جواب نہیں دے سکتے۔ ہر چیز تحریمہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر چیز آپ کے اوپر حرام ہو چکی ہے۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیا، تمام دنیا کی چیزیں تمہارے اوپر حرام ہے، سلام کلام حرام ہے، بات چیت لین دین حرام ہے، ہر چیز حرام ہے۔ حتیٰ کہ جان بوجھ کر اگر آپ نے رخ پھیر دیا، یعنی کہ قبلہ رخ تھے اور رخ کو پھیر کر دوسری طرف کر دیا، تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ چکی ہے، نماز ختم ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کیا معاملہ ہے کہ نبی پاک کا دروازہ کھلا، پردہ ہٹا، پردہ ہٹتے ہی اور عاشقوں کا حال یہ ہو گیا کہ نماز کی طرف جو قبلہ تھا وہ قبلہ لوگ بدل کر کے نبی پاک کی طرف قبلہ بنا لیا، یعنی کہ نبی پاک کے چہرے انور کو دیکھنے لگ گئے۔ پھر عاشق ساتھی سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ پوچھو گے کہ جناب والا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کی عظیم نعمت، رب کی سب سے بڑی عظیم دولت اور نعمت اور عبادت، سب سے بڑی عظیم نماز عبادت ہے۔ نماز جیسی عبادت کو چھوڑ کر نبی مختار کے چہرے کو تکنا، یہ کیسی نماز ہے؟ اس کے کس طرح کی نماز ہے؟ عاشق صادق سیدنا حضرت امام عشق محمد فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے عاشقوں ذرا ادھر بھی سن لو، ہمارے بھی عشق کا حال سن لو۔ ہم نے بھی ایک بار کہا تھا کہ اے حاجیوں آؤ کعبے کا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے حاجیوں کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ تو تم دیکھ چکے تھے، حج کر لیا تھا، طواف کر لیے تھے، مگر اس حج والے کعبے سے بھی زیادہ کعبے کا کعبہ آپ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب نمازی نماز کے لیے قبلہ رخ کھڑے تھے، اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ ینادی ربہ فی الصلاۃ، ینادی ربہ فی الصلاۃ، بے شک نمازی نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انسان اللہ سے راز و نیاز کی باتوں میں لگ چکا، تکبیر تحریمہ کہہ لیا، اس کے باوجود ادھر دیکھنے کا مطلب کیا رہ جاتا؟ تو عاشق صادق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں، میں نے پوری زندگی چھان ماری کہ اگر اللہ کی عبادت ایک طرف ہے تو ٹھیک ہے، مگر میرا رب ہی فرماتا ہے کہ اے عاشقوں، اے نبی کے چاہنے والوں، اگر تم نے حج کر لیا ہے تو اب کعبہ تو دیکھ لیا ہے، تو اب کعبے کے بھی کعبے کا دیدار کر لیا اور کعبے کے کعبے کو دیکھنے چلے جاؤ۔ حج کر لیا، اگر مدینہ نہیں دیکھا تمہارا حج ہی کو نہیں۔ تو کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کے کعبے کا دیدار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، جس کے دل میں مصطفیٰ کی عظمت نہ ہو، میں نے پچھلے جمعے کو کہا تھا، ایک فرقہ وہ کہتا ہے کہ نماز میں خیال آ جانا نبی کا نماز نہیں ہوتی، توڑ دیتی ہے نماز کو، اور ایک وہ صحابہ کرام جو مصلی امامت پر صدیق اکبر، وہ خلیفہ اول صدیق اکبر، پہلا خلیفہ صدیق اکبر نماز کے مصلی پر، مصلی رسول پر کھڑے ہیں اور نماز تکبیر تحریمہ کہہ لی گئی ہے، نماز شروع ہو چکی ہے، سارے نمازی نماز میں، بس جب دروازہ کھلتا ہے، نبی مختار کے حجرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے، پردہ ہٹتا ہے، سارے صحابہ کرام اور مصلیان کرام، نمازیوں کی جماعت پوری کی پوری پلٹ جاتی ہے، سب کا چہرہ پلٹ جاتا ہے، قبلے کی جانب سے پلٹ کر ہمارے دوسرے قبلہ یعنی قبلہ و کعبہ جس کو بولتے ہیں، ہمارے نبی مختار کے چہرے انور کو تکنے لگ جاتے ہیں۔
وہ کیسی نماز ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز ہے، نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، مگر وہ کیسی نماز تھی صحابہ کرام کی؟ صحابیوں کی مانو گے یا ان لوگوں کی مانو گے؟ ہم ضرور یقین ہے ہمیں صحابیوں کی مانیں گے۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، حجرے کا دروازہ کھلتا ہے، چہرہ پھیر کر نبی پاک کے روح انور کا دیدار کر رہے ہیں، نبی انور کا دیدار ہو رہا ہے، اور حالت یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نماز ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نماز ٹوٹ گئی، نماز ختم ہو گئی۔ اور دیکھو مہر لگایا، مہر لگانے والے نے، شریعت چلانے والے نے، جن کے گھر سے شریعت نکلتی ہے اس شریعت چلانے والے نے، گویا مہر لگانے والے نے مہر لگا دیا۔ کہ صحابیوں، اے ابو بکر صدیق اپنی نماز پوری کرو، نماز پوری کرو کہتے رہے، مگر اللہ کے نبی کے سامنے ٹھہرے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ٹھہرے نہیں، دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے ہٹتے مسلح جو نمازیوں کے ساتھ آ گئے، مصلی امامت خالی کر دیا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اس حالت میں بھی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد وہیں سے نماز شروع کیا۔ یہ نہیں آپ سوچ سکتے ہو کہ یار ابو بکر تو نے ایک رکعت نماز پڑھا دی، لاؤ میں شروع سے اب نماز پڑھاؤں، لاؤ بھائی تکبیر کہو، دوسری سر سے اب نماز پڑھائیں، نماز ٹوٹ چکی ہے۔ سارے نے سب نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا، سب نے میری طرف دیکھ لیا، قبلے کی طرف سے رخ ہٹا کر کے میری طرف رخ کر لیا، نماز ٹوٹ گئی۔ مگر اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا، آئے جائے مصلی پر آئے، نماز ادا کرائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کسی سے نہیں کہا کہ اے لوگوں تم لوگوں نے چہرہ بدل دیا تھا، قبلہ بدل دیا تھا، میری طرف رخ کر لیا تھا، اس لیے تمہاری نمازیں ختم ہو چکی، نمازیں فاسد ہو گئی، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سب کی نمازیں مکمل ہو چکی ہے، سب کی نمازیں مکمل ہو گئی۔ صدیق اکبر مصلی امامت چھوڑ کر نیچے گئے، اور سب لوگوں نے چہرہ پلٹ کر کے نبی کا چہرہ تکا، مگر اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ تمہاری نمازیں ختم ہو گئی، نہیں فرمایا سب کی نمازیں مکمل ہو گئی ہے۔ تو نبی مختار کو جس نے محبت بھری نگاہ سے دیکھا، جس نے محبت سے تکا، ان کی نماز ختم نہیں بلکہ ادا ہو جاتی ہے، ادا ہوتی ہے۔ تو محبت رسول میں تو نمازیں ادا ہوتی ہے یار۔ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہو رہی ہے؟ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اثر قضا کی تھی، یاد ہے واقعہ، میں پورا نہیں بتاؤں گا، قضا کی تھی اثر کی نماز، محبت میں روتے رہے، تڑپتے رہے، وہ علی جنہوں نے کبھی نماز اثر تو کیا کسی بھی نماز کو قضا نہیں کیا، وہ علی حد بلوغت سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر اب تک نماز نبی کے سر مبارک کو گود میں لینے تک کوئی نماز قضا نہ تھی۔ اس علی کی اگر اثر کی نماز قضا ہو رہی ہو تو بتائیے کتنی تڑپن ہوگی دل میں، کتنی شدید پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا انسان کو کہ یار میری عمر بھر کی نماز کبھی کوئی قضا نہیں، آج نبی کے سر مبارک میرے کندھوں میرے جانوں پر رکھ دیا، آرام فرما ہو گئے، تو کیا میں نبی کے سر کو ہٹا کر نماز ادا نہیں کر سکتا؟ ایک صحابی رسول درس دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں کہ اے لوگوں خیال رکھنا کہ محبت نبی کبھی قضا نہ ہونے پائے، نبی کی محبت کبھی ٹوٹنے نہ پائے، نماز بھلے ہی قضا ہو جائے تو ہو جائے، وہ پھر سے ادا ہو جائے گی، مگر محبت اگر قضا ہو جائے تو کبھی ادا نہیں ہوگی۔ حضرت علی چاہتے تو چہرے سر مبارک کو ہٹا کر نماز ادا کر لیتے، مگر نہیں کیا، تڑپتے رہے، روتے رہے۔ جب روتے روتے پتہ چلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حال تھا کہ چہرے مبارک پر 2-3 بوندیں رونے کے آنسو گرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، قضا ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی تو تم کیا سوچ رہے تھے کہ ہم نہیں جانتے تھے؟ علی تم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ علی کی نماز قضا ہو گئی ہے؟ وہ علی جو ہماری گود میں پلا ہے، وہ علی جو ہمارے ہی سامنے پل پڑھ کر کے بڑا ہوا ہے، وہ علی جنہوں نے تربیت بھی ہمارے ہی در سے سیکھی ہے، وہ علی جنہوں نے ہماری ہی تربیت یافتہ شدہ ہے، تو اس علی کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، پر آج اور جاننا چاہتے تھے کہ علی کتنی محبت کرتا ہے، علی ہم سے کتنی محبت کا انداز ادا کرتا ہے، بس اتنا اور
सब जानना चाहते थे। अली हम तो सब जान रहे थे कि अली रो रहा है, अली परेशान है नमाज असर के लिए, मगर अली हम जानते हैं कि हम नबी अंबिया किराम सोते नहीं जागते रहते, उनका दिल जागता रहता है। अली तुमने नमाज असर कदा की मोहब्बत की खातिर, अली नमाज असर कदा की हमारी मोहब्बत की खातिर। लोग हमारा नमाज असर कदा होने नहीं देते, हमारी मोहब्बत में जिन्होंने नमाज कदा की तो हम कदा मोहब्बत में नहीं होने देते, बल्कि हम नमाज असर को दोबारा लौटा कर फिर अली की नमाज को अदा करवा दें। अल्लाह के बात सुन ली अल्लाह के नबी की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए सूरज अगर तू गुरूब हो चुका है, भले ही अल्लाह की बारगाह में सजदा रेत हो चुका है, मगर मेरा हुक्म है कि वापस असर के वक्त तक लौटा। तो सूरज डूबा हुआ सूरज उल्टे पांव पलटे, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सूरज उल्टा, अल्लाह की बारगाह में हदीस पाक में आता है कि सूरज जब गुरूब होता है अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाता है। जब अल्लाह के नबी ने पुकारा तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब पुकार रहे हैं, मेरा हबीब पुकार रहा है, ऐ सूरज अब मेरी बारगाह में झुकने के बजाय जाओ मेरे नबी की ताबेदारी करो, मेरे नबी के हुक्म की फरमान बरदारी करो। मेरा नबी बुला रहा है, असर के वक्त होने को कहा है, तो लिहाजा जाओ और असर के वक्त होने को हो जाओ। असर का वक्त हो गया, हज़रत अली ने नमाज अदा की। तो दोस्तों मोहब्बत नबी में नमाज़ें अदा होती है, कज़ा नहीं होती है। मोहब्बत में डूब कर मोहब्बत पूरी होती है, कज़ा नहीं होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही बात मैं कह रहा था। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए और नमाज अदा करने के लिए नमाज पढ़ाई लोगों को, और मरज़ुल मौत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज अदा करके उसके बाद जान कब्र से उनसुली से परवाज हो गई। उसके बाद वही 12 रबीउल अव्वल का वक्त था, सोमवार का दिन था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये तो हमारे नबी की बात थी, ये मोहब्बत की बात थी। आइए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तकरीबन 2 साल, मुअर्रिख़ीन किराम बताते हैं 2 साल 3 महीना या 4 महीने खिलाफत का काम अंजाम दिया। खिलाफत जब आपने संभाली, हमारे नबी दुनिया से पर्दा किया। पर्दा करने के बाद आप जानते हैं कि जब एक मुख्तार नबी, जब एक हुकूमत चलाने वाला नबी दुनिया से रूपोश हो जाए, पर्दा कर जाए, तो फिर कितने ही बागियान सर उठाते हैं, कितने ही दुनिया में। जब इस दौर में हजारों बागी हैं, इस दौर में तरह तरह के फितने जन्म लिए हुए हैं, तो ये तो दौर नबी का दौर नहीं, हमारे नबी नहीं है इस दौर में, बस उलमाए किराम हैं। तो वो दौर जो हमारे नबी का दौर था, तो सब तो खामोश थे उस वक्त जब नबी पर्दा कर गए, पर्दा किया और बागियान इस्लाम ने सर उठाया। किसी ने कहा कि हम तो इस्लाम में नहीं रहेंगे, जब इस्लाम वाला ही चला गया इस्लाम किस काम का। किसी ने मुर्तद हुआ, किसी ने अपने आप को मुर्तद बनाया, किसी ने अपने आप को काफिर बनाया, किसी ने बागी बनकर के बगावत शुरू की कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर को खिलाफत कैसे मिल गई। हमारे नबी ने खींचे जी उनको खिलाफत का सिलसिला अंजाम दिया कि हमारे सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ाएगा, उमर फारूक नहीं पढ़ाएगा, सिद्दीक़ अकबर पढ़ाएगा। क्यों? इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर को समाना चाहता है। जब ये इशारा कर दिया तो फिर इशारा करने के बावजूद फिर किस शक की गुंजाइश रह जाती है, किस शक की गुंजाइश रहती है कि मेरे नबी ने अगर नमाज के लिए भी चुना तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को चुना है। तो जाहिर सी बात है, पता चलता है कि नबी भी अगर गुजरने के बाद खिलाफत अगर देते तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही को देते। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम लोग इकट्ठे हुए, जमा हुए। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खड़े होकर खुतबा दिया कि लोगों अब हमारे नबी हमारे दरमियान नहीं रहे, अब जरूरी है कि ये काम, इस काम का सिलसिला चलाया जाए, काम रुकना नहीं चाहिए दीन इस्लाम का। तो फिर कौन चलाएगा? अंसारी जमात में से कहा कि लोगों ये भी सुन लो कि हमारे नबी जब किसी को फरमानरवा मुकर्रर करते, कहीं का हाकिम बनाकर भेजते, तो उसमें से एक अंसारी आदमी को भी शामिल कर देते थे। एक मुहाजिरीन में से खड़ा हुआ, उन्होंने भी कहा हे लोगों, उन्होंने भी खुतबा दिया कि हे लोगों
ہمارے نبی جب کسی کو حاکم بناتے تو ساتھ میں انصاری ایک انصاری کھڑا کرتے، پھر اس کے بعد ایک مہاجرین کو بھی کھڑا کر دیتے تھے۔ تو ہمارے نبی مہاجرین ہی میں سے تھے۔ اب میں تھوڑا یہ بھی بتا دوں کہ مہاجر کس کو کہتے ہیں۔ جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے، وہ سارے کے سارے مہاجر ان کو مہاجرین بولتے ہیں۔ اور قوم انصار کو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں قدم رنجا فرمایا تو انصاری سماج کے انصار میں سے لوگوں نے ان کی قدم بوسی کی، ان کے لیے رستے میں آنکھیں بچھائی تھی، کہا یا رسول اللہ آئیے ہم آپ کے لیے انتظار میں ہیں۔ تو وہ انصار میں سے تو ایک آدمی انصار میں سے ایک مہاجرین میں سے، تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے دونوں آدمی کو بھی لیا جائے گا، اور خلافت کے کام کے لیے میرا خیال ہے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا خیال، میرا گمان ہے کہ خلافت کا کام اگر انجام دینے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ میرے نزدیک سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول کیا، حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھی قبول کیا، حضرت عثمان غنی نے بھی قبول کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بہت مضبوط خلافت ہوگی، قبول کیا۔ اور خلافت کے بعد آپ جانتے ہیں کہ باغیان اسلام نے سر اٹھایا، طرح طرح کی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا حضرت صدیق اکبر کو، اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس مصیبتوں کا پہاڑ میرے سامنے لا کر کے لوگ رکھ دیا کرتے تھے، مگر اللہ کا کرم اور بڑا کرم ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 2 سال تک مسلسل 2 سال یا 3 مہینے تک یا 4 مہینے تک تو خلافت کا کام